سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ کلات میں انتہائی اندھوناک واقعہ پیش آیا۔ 23 خارج جہنم واصل ہوئے جبکہ 18 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کی دوبارہ لہر آئی ہے۔ افواج کے جوان اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ پوری قوم شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ پرسوں انتہائی اندھوناک واقعہ جو کلات میں ہوا، جس میں 23 خوارج جو ہے وہ جہنم رسید ہوئے اور اس کے ساتھ 18 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پاکستان کے اندر جو دوبارہ ایک لہر آئی ہے ٹیررزم کی، دہشت گردی کی، اس کے خاتمے کے لیے یہ نوجوان جو اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، پوری قوم ان کو، شہیدوں کو، غازیوں کو سلام کرتی ہے۔ اور سپہ سالار کی لیڈرشپ میں جو لا انفورسنگ ایجنسیز اپنے فرض کی ادائیگی کر رہی ہیں اور پاکستان اور بلوچستان اور کے پی کے انشاءاللہ امن کا گہوارہ بنیں گے، کیونکہ یہ تفرقے کا وقت نہیں ہے، یہ سیاست کا وقت نہیں ہے۔ ہم سیاست کر لیں گے، امید ہے اور یقین واثق کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم مل کر ہم فتح یاب ہوں گے۔ آگے بڑھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے اہم فیصلے۔ دوسرے صوبوں سے آنے والے 3 ججز کے بعد سینیورٹی لسٹ تبدیل کر دی گئی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج اسلام آباد ہائی کورٹ بن گئے۔ جسٹس محسن اختر کیانی سینیورٹی لسٹ پر دوسرے نمبر پر، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تیسرے، جسٹس طارق محمود جہانگیری سینیورٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر، جسٹس بابر ستار پانچویں، جسٹس سردار اسحاق خان چھٹے نمبر پر، جسٹس ارباب محمد طاہر ساتویں، جسٹس سمن رفعت امتیاز 8ویں نمبر پر، جبکہ جسٹس خادم حسین 9ویں، جسٹس اعظم خان 10ویں نمبر پر۔ سینیورٹی لسٹ میں جسٹس آصف 11ویں جبکہ جسٹس انعام امین 12ویں نمبر پر ہوں گے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے ججز ٹرانسفر کو خوش آئند قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ اسلام آباد وفاق کی علامت ہے اور وفاق پورے ملک کا ہے۔ ایک بلوچی بولنے والا جج آیا، ایک سندھی بولنے والا۔ میں ججز ٹرانسفر پر راضی ہوا کیونکہ ٹرانسفر آئین کے تحت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ ججز کے ٹرانسفر آرٹیکل 200 کے تحت اچھا اقدام ہے۔ مزید ججز بھی دیگر صوبوں سے اسلام آباد میں آنے چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ججز کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ ہمیں اسکول بھیجا جاتا ہے کہ آپ جینٹل مین بن کر آئیں۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کا پریس ایسوسی ایشن حلف برداری کی تقریب سے خطاب میں یہ کہنا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا کو تبدیل کر دیا۔ ناصر جاوید رانا کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ تعینات کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ کا عہدہ محمد اعظم خان کی بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ تعیناتی کے بعد سے خالی تھا۔ ناصر جاوید رانا نے بطور جج احتساب عدالت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا سنائی تھی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے فنڈ برائے ترقی کے درمیان 1.61 ارب ڈالر کے 2 معاہدے۔ پاکستان اور سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کرنے کی تقریب ہوئی۔ سعودی فنڈ برائے ترقی تیل کی درآمد پر 1 سال کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی مؤخر ادائیگی کی سہولت دے گا۔ وزیر اعظم سے سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف نے مختلف شعبوں میں پاکستان کو مالی امداد کی فراہمی کو سراہا۔ گرین انرجی اور بنیادی ڈھانچے کے شعبے میں نئے منصوبوں کی رفتار کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کرم میں امن قائم کرنے کا مشن پشاور میں فریقین کے عمائدین کی دوسری بیٹھک۔ دونوں فریقین مین چارہ کھولنے، بنکرز مسماری اور اسلحہ جمع کرنے پر متفق ہو گئے۔ کرم میں بنکرز کی مسماری کا عمل بھی جاری ہے۔ مزید 4 بنکرز کو دھماکے سے اڑایا گیا۔ مسمار بنکرز کی مجموعی تعداد 26 ہو گئی۔ ضلع کرم میں امدادی سامان کی ترسیل کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 45 گاڑیوں پر مشتمل امدادی اشیاء کا قافلہ سخت سیکیورٹی میں ٹل کینٹ سے پارا چنار روانہ کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات ہوئی۔ راولپنڈی، اٹک، مری، چکوال، وزیر آباد، حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین کے ارکان ان میں شامل تھے۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ عوام کی مشکلات میں کمی آ رہی ہے۔ آپ سب میری طاقت اور عزت ہیں۔ مریم نواز کی محنت سے پنجاب میں بہتری نظر آ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے یہ کہا کہ پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں روٹی 12 سے 14 روپے میں مل رہی ہے۔ ہماری کارکردگی پر سب سے بڑا چیک عوام اور نواز شریف ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی راولپنڈی رنگ روڈ دسمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت۔
بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف کے نام خط پالیسی شفٹ نہیں ہے. بانی نے آرمی چیف کو بطور سابق وزیر اعظم خط لکھا ہے. بانی نے یہ کہا ہے کہ افواج پاکستان بہت قربانیاں دے رہی ہیں. بانی نے خط میں فوج اور عوام کے درمیان فاصلے کی وجوہات بھی بیان کی ہیں. بانی نے کہا ہے کہ فوج اور عوام میں خلیج نہیں بڑھنی چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی میڈیا ٹاک. خان صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے اور پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے ناطے میں کوئی چیزیں فوج کے سالار کے سامنے میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. فوج ہماری ہے, ملک ہمارا ہے, یہ خان صاحب کا ہمیشہ کہتے ہیں. فوج بہت قربانیاں دے رہی ہے اور عوام اور فوج کے درمیان کسی صورت خلیج نہیں ہونا چاہیے. کچھ وجوہات ایسے ہیں جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان خلیج بڑھ رہا ہے, یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. لیکن میرے سامنے کچھ وجوہات ہے, یہ وجوہات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو پالیسی ریزنز ہے اس پہ آپ نظر ثانی کریں اور ان کو ختم کریں. اس لیے خان صاحب نے لیٹر لکھا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ لیٹر جو لکھا ہے وہ آج آپ کے سامنے آ بھی جائے گا. پی ٹی آئی کی 8 فروری کو لاہور مینار پاکستان پر جلسے کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر. جسٹس فاروق حیدر کل پی ٹی آئی چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ کی درخواست پر سماعت کریں گے. درخواست پہ موقف اختیار کیا گیا کہ 8 فروری کو مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت کے لیے ڈی سی لاہور کو درخواست دی. 29 جنوری کو درخواست دائر کی گئی مگر تاحال ڈی سی آفس میں کوئی سنوائی نہیں ہوئی. نئے پارٹی صدر سے کوئی اختلاف نہیں, اپنا کام کر رہا ہوں. اگر پارٹی میں کسی کو تھوڑا بہت مسئلہ ہے بھی تو مجھے کوئی نہیں, ایسا کہنا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا. ان کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ آئی جی کے حوالے سے صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا جو کہ جب تک میں ہوں اسے احکامات ماننے پڑیں گے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ جواب دیا گیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ یہ کہتے ہیں کہ پیکا قانون پر احتجاج کس بات کا ہے. تنقید کرنے والے بتائیں کہ کس شک پر اعتراض ہے. کیا فیک نیوز روکنے پر اعتراض ہے؟ ڈیجیٹل میڈیا پر کوئی چیک نہیں, کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں. کچھ لوگ صحافت کی آڑ میں صحافت کو بدنام کرتے ہیں. وہ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. احتجاج کس بات کا ہے؟ پیکا لاء کے اندر جتنی بھی شکیں ہیں, فیک نیوز پہ اعتراض ہے یا اس چیز پہ اعتراض ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو جس پہ کوئی چیک نہیں ہے, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر نہ ایڈیٹوریل کنٹرول ہے نہ کانٹینٹ کا کوئی معاملہ ہے, جس کا جو دل کرے. اور وہ لوگ جو صحافت کی آڑ میں صحافت کو بدنام کر رہے ہیں, جو خواتین کی ہراسمنٹ ہوتی ہے دن رات ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر, لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے, ہماری بچیاں وہ سائیکولوجیکل پرابلمز کا شکار ہوتی ہیں, سوسائیڈل ٹینڈنسیز بڑھ گئی ہیں معاشرے کے اندر, خودکشی پر مجبور ہوتی ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے, آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے, تو ہائی کورٹ میں بھی ریٹ پٹیشن لائی کرتی ہے. میں ان منسٹری آف انفارمیشن کے تمام اداروں کے ریفارمز میں آگے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لوں گا, مگر جو ان ریفارمز کے راستے میں رکاوٹ بنے گا پھر وہ شخص اس کو ان تمام جو ہمارے منسٹری آف انفارمیشن کے انسٹیٹیوشن ان میں رہنے کا کوئی حق نہیں. جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ حالات بدلنے سے قوانین بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آئین و قانون موم کی ناک ہے, جس طرف موڑ دیں. اور پیکا ایک کے حوالے سے بنایا گیا قانون یک طرفہ ہے. صحافی برادری سے مشاورت ہونی چاہیے تھی. صدر مملکت نے یقین دلایا تھا کہ محسن نقوی سے مشاورت کریں گے. لگتا ایسا ہے کہ دباؤ آیا ہے اور صدر نے جلد ہی دستخط کر دیا. جب وقت بدل جاتے ہیں تو کبھی اس قانون کی افادیت ختم ہو جاتی ہے, کبھی تقاضے تبدیل ہو جاتے ہیں. آئین ہو یا قانون, وہ موم کی ناک ہے, جدھر چاہے جب چاہے اس کو موڑ دے اور اس کی شکل تبدیل کر دے. جو پیکا کے حوالے سے قانون بنا ہے اسمبلی میں, یہ یک طرفہ بنا ہے اور اس میں ضروری تھا کہ صحافی برادری کو اعتماد میں لیا جاتا. صدر مملکت انہوں نے مجھے اطمینان بھی دلایا, یہ بھی کہا کہ محسن نقوی صاحب آج پہنچے ہیں, کل یا پرسوں میں میرے پاس آ جائیں گے, پھر میں ان کو ان کے پاس بھیجوں گا, پھر وہ باہمی رابطے کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ وہ کر لیں گے. لیکن لگتا یہ ہے کہ کہیں سے ایسی سخت ہدایات آئیں کہ بالآخر ان کو اسی وقت پہ دستخط کرنے پڑ گئے. 26ویں ترمیم میں ہمارے شدید موقف کے بعد جا کر انہوں نے ہمیں مسودہ دیا
اگر ہم اس مسودے کو جو کا تو قبول کر لیتے تو آج ملک میں نام کی جمہوریت اور کام کا ماشاء اللہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ یہ کہتے ہیں کہ IMF کی شرائط اور وفاقی حکومت نے بند گلی میں لا کھڑا کیا۔ کہتے ہیں کہ 2 سے 3 دن میں زرعی ٹیکس بل منظور نہ کیا تو IMF کی ٹیم نہیں آئے گی۔ جانتا ہوں کہ IMF مشن نہ آیا تو کیا نقصان ہوگا۔ FBR کرپشن کا گڑھ ہے۔ FBR میں بیٹھے لوگ بلیک اینڈ وائٹ کر رہے ہیں۔ اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے زرعی ٹیکس لگوایا۔ ہر قانون میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ زرعی ٹیکس قانون میں بھی بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور نارکو ٹیکس کنٹرول محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ محسن نقوی نے منشیات کی فروخت کے خلاف کریک ڈاؤن پر ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکو ٹیکس فورس اور ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ایئرپورٹس پر چیکنگ مزید سخت کرنے کی بھی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا سرحدی علاقوں میں ڈرونز کے ذریعے منشیات کا کاروبار کرنے والے عناصر کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا بخار سر چڑھ کر بولنے لگا ہے۔ ٹکٹس کے حصول کے لیے شائقین کی کوریئر سینٹرز پر لمبی لائنیں لگ گئیں۔ دبئی میں ہونے والے بھارت کے میچز اور سیمی فائنل کی بھی آن لائن بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایونٹ میں پاک بھارت میچ کے ٹکٹس 2 گھنٹوں میں فروخت ہو گئے۔ تفصیلات رپورٹ کریں گے عباد اللہ خان۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے سنسنی خیز مقابلے دیکھنے کے لیے فزیکل ٹکٹس کی فروخت شروع ہو گئی۔ پاکستان کے 26 شہروں کے 108 کوریئر سینٹرز پر پہلے ہی روز لمبی لائنیں لگ گئیں، جہاں شائقین کا جوش و خروش عروج پر تھا۔ تقریباً ہم 2:30 بجے سے آئے ہوئے ہیں اور کافی ایکسائٹیڈ ہیں کہ پاکستان میں کافی عرصے بعد چیمپئن ٹرافی آ رہی ہے، تو کافی ایکسائٹیڈ ہیں۔ نیشنل اسٹیڈیم جو ہے وہ کھچا کچ بھرا ہوا ہوگا اور آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ پاکستان اس بار چیمپئن ٹرافی جیت کے دکھائے گا۔ پاکستان ہی ظاہری سی بات ہے فیوریٹ ہے، ایکسائٹیڈ تو بہت ہے۔ کافی ٹائم بعد کوئی ICC کا ایونٹ ہو رہا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی ہم پریویس چیمپئنز بھی ہیں، تو اس کو ڈیفینڈ کرنا ہمارے لیے امپورٹنٹ بھی ہے، تو لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ دبئی میں ہونے والے بھارت کے میچز اور سیمی فائنل کی آن لائن ٹکٹس کی فروخت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ پاک بھارت میچ کی ٹکٹس پہلے ہی روز مکمل فروخت ہو گئیں۔